کیا آپ کے بھی پیسے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی بچت ہو جائے جو کہ آپ کے بہت سے پرابلم سالو کر سکتی ہے؟ آج میں آپ کو ایسے آسان اور عملی طریقے بتاؤں گی جس سے آپ اچھی خاصی بچت کر کے اپنے پرابلم سالو کر سکتی ہیں، اور اینڈ میں ایسی بات شیئر کروں گی جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، ورنہ آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹپس ہے وہ مس ہو جائے گی۔ السلام علیکم ویورز، میرے پیارے پیارے سی ویورز، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور آئی ہوپ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے پیسے نہیں بچا سکتی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح ہم خرچہ اپنے گھر کا چلائیں تاکہ ہمارے جو خرچے ہیں کچھ بچت ہو جائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ زیادہ تر میری بہنیں ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور بچت کیوں نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے آپ ایک لسٹ بنائیں جس میں آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں پہلے وہ لکھیں اور وہ چیزیں خرید کریں جو آپ کو واقعی ان کی ضرورت ہے۔ بعد میں آپ ان چیزوں پہ اپنے خرچ کریں جو آپ کو غیر ضروری چیزیں ہیں، ان پہ آپ خرچ کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں جو میری بہنیں اپنے حساب کتاب سے اپنے خرچ کرتی ہیں تو وہی میری بہنیں جو مالی طور پر مستقبل میں مضبوط ہوتی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، گھر میں اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا آپ ایک ٹائم پر ختم کر سکیں۔ زیادہ کھانا بنانے سے بچے دوبارہ وہ کھانا نہیں کھاتے جو بعد میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، جو بھی بنائیں گھر میں ہی بنائیں۔ بچے جو روزانہ باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں، برگر، پیزا وغیرہ، کیونکہ یہ باہر کی چیزیں بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں، آپ ایسی چیزیں گھر ہی میں بنائیں۔ گھر میں بنائی جو چیزیں ہوتی ہیں بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک آدھ بار مہینے میں آپ باہر جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور بچوں کی بھی۔ اب فور پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اکثر ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں ڈسکاؤنٹ اور سیل دیکھ کر جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ خریداری کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ کیا واقعی مجھے اس چیز کی ضرورت تھی؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ یہ پیسے بچا لیں۔ اس پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ زیادہ تر ہمارا خرچہ ہمارے کپڑوں پر ہوتا ہے۔ اکثر میری بہنیں جو برانڈڈ سوٹ لیتی ہیں، ہاں لیں، آپ کو منع نہیں ہے، ایک دو آپ برانڈڈ لے لیں، اور اس کے بعد اگر جو آپ ہلکی پھلکی جو تقریبات ہیں یا آپ گھر میں پہننے کے لیے لوکل مارکیٹ سے اچھے اچھے پرنٹ مل جاتے ہیں اور فیبرک بھی اچھا مل جاتا ہے تو آپ وہ خرید لیں اپنے لیے۔ اس مہنگائی کے دور میں بچت کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے، بیوٹیشین کا کام آتا ہے یا پھر کوکنگ اور بیکنگ آتی ہے، اس طرح آپ اپنی آمدنی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچت بھی کر پائیں گے۔ سب سے مین پوائنٹ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بچت کیسے کرتی ہوں۔ میں اس طرح اپنی بچت کرتی ہوں کہ میں نے ایک بات ذہن میں بٹھا لی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی اپنے پاؤں پسارنے چاہیے۔ میں گھر کے جو بھی ضروریات ہیں ان کو میں ایک جگہ رکھ کر اور پھر ایک لسٹ بناتی ہوں، اور اس کے بعد جو چیزیں مجھے خاص لگتی ہیں گروسری وغیرہ وہ میں لے لیتی ہوں، اور اس کے بعد ڈیلی کے جتنے میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں میں اتنے ہی ایک دن نکالتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے آج 2000 خرچ کرنے تو مجھے 2000 ہی خرچ کرنے، اس سے زیادہ مجھے فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری کافی بچت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی مجھے اپنی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو جو پیسے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے اپنی شاپنگ وغیرہ یا گھر کی کوئی چیزیں لینی ہوتی ہیں تو میں اس میں سے ہی اپنے خرچ نکال لیتی ہوں، اور پھر میں آسانی سے یہ بچت کر پاتی ہوں۔ ایک سمجھدار عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ اپنے خاندان کا مستقبل بھی سنوارتی ہے۔ اگر آج آپ بچت کی عادت اپنا لیں تو کل کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں، ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، وہ قدم آج ہی کی بچت ہو سکتی ہے۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔